دنیا میں سب سے ضروری کام انسانوں کی عادات کا ٹھیک ہونا ہے۔ بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے، کبھی گھر میں بیٹھی ہے تو مطالبہ کر رہی ہے، کہتی ہے میں جتنے پیسے مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں، میکے جانے کا کہتی ہوں تو گاڑی بھی دیتے ہیں، آپ کھانے پینے پہننے میں عام لوگوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں، آپ میری بڑی توجہ کرتے ہیں، لیکن ایک مجھے شکوہ ہے، جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ میری انسلٹ بڑی کرتے ہیں، کسی کا غصہ بھی مجھ پہ نہیں، آپ اس طرح کیا کریں کھانا کم کر دیں، میں روکھی سوکھی پہ گزارا کر لوں گی لیکن میری بےزتی کرنا چھوڑ دیں۔ کرتی ہے مطالبہ کہ نہیں کرتی؟ کہتی تھوڑی پہ۔ خاوند بھی کہتا ہے بیوی سے کہ تو اس طرح کر، کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں 50 روپے دے کے دھوبی سے استری کرا لوں گا، بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کھانا بھی مل ہی جائے گا، لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر، تیرا وہ رویہ جی ہمارے مطالبات ہیں۔ ان سارے مطالبات کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری عادتیں نہ سنوریں تو جو ہمارے سب سے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہماری عادتیں سہانے روح بن جاتی، آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اور ہم خود بھی پریشان۔ آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کی اماں بھی اس کا اعتبار نہیں کرتی، اس کی کمیٹی نکل بھی آئے وہ کہہ بھی دے کہ اماں تیرا پاسپورٹ جمع کرانے لگو عمرہ کرانے کے لیے، تو کہتی چل وے تو اندی گلا کرتا رہتا ہے، تیری عادت ہی ہے، تو بولتا ہی جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کی عادت اماں کا بھی اعتبار ضائع کرتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں آپ، باقی نہیں بولتے۔ ایسے ہی ہے بات، دنیا میں وہ آدمی کمزور نہیں کہ جو اپنی بیوی کے، وہ نکھٹو نہیں، وہ نکما نہیں، اس کا گھر بے آباد نہیں جو پیسے نہیں کماتا، بے آباد اس کا گھر ہے جس کی بیوی اس پر اعتبار ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے تو ہے ہی اس طرح کا، تو ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ عادات جب تک نہیں نہ سنورتی، عادات، اور ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میری یہ عادت مجھے مروا رہی ہے ہر جگہ، ہمیں خود پتا ہوتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا اصلاح کی، لوگوں پر جد و جہد کرنے کی، وہ بھی بس روز یہی بتاتے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، میٹھا بولتے رہو چھریاں بھی مارتے رہو، میٹھا بھی بولتے رہو اور ناجائز بھی کھاتے رہو، میٹھا بولتے رہو۔ بھئی میٹھا تو بندے ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں، ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں، لاکھوں روپیہ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، لاکھوں میں، لیکن جو 9,500 کی ٹکٹ لے کے بھی جہاز میں چڑھتا ہے، جہاز کا عملہ اس سے بھی میٹھا ہی بولتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہوتا، یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاق کے حسنہ، عادات کا سنورنا اور میٹھا بولنا اخلاق کا حصہ ہے، لیکن کل اخلاق نہیں۔ یا آپ چلے جائیں سیالکوٹ کی کسی دکان سے، بہت مہنگی کپڑے والی دکان پہ جائیں، جس سیل مین کی 60,000 روپیہ تنخواہ نہ، اس سے کہیں تھان اتار کے دکھا، وہ دکھائے گا یہ نہیں مجھے چاہیے، وہ ایک اور دکھائے گا، نہیں تیرے پاس ہے ہی نہیں، کہتے نہیں چچا ٹھہرو میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے، وہ بھی نکال کے لے آیا، سارے اس نے دکھائے، تو آپ نے کہا یار بیٹے تو نے میرا وقت ہی ضائع کرایا ہے۔ بھئی آپ کا وقت ضائع، وہ جو تھک گیا 100 تھان کھولا ہے وہ نہیں ضائع ہوا، وہ وقت ہی ضائع، تیرے پاس نہیں۔ تو وہ پھر بھی نہیں سخت بولتا کیونکہ اس کے مالک نے ٹریننگ کی ہے، اس کی سخت نہیں بول رہا، وہ کہتا ہے چاچا جی کل مال آنا ہے، آپ پرسوں چکر لگائیے گا، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ میٹھا بول کے لوگوں کو قابو کر رہے ہیں۔ اخلاق اور ہے، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ان پڑھ آدمی کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بولتا کس طرح ہے، اخلاق یہ ہے کہ امیر آدمی ہو کے غریب کے ساتھ تیری طبیعت کس طرح کی ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو سچ کتنا بولتا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو لالچ سے بچ گیا ہے اور تھوڑے پہ بھی تو نے صبر کرنا شروع کر دیا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو فٹافٹ تنگ نہیں پڑتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی شخص نے کہا تھا حضور عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند، ہمارے زمانے میں آپ کسی کو بیوقوف نہیں کہہ سکتے جو مرضی بھی ہو جائے، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرا تو خیال ہے تھوڑی سی زیادہ عقل مل گئی ہے بعض لوگوں کو، وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی انہی سے پوچھ کے بنتی ہے، اتنا زبردست تبصرہ، اتنا جاندار تجزیہ،
یعنی ہر آدمی کے کچھ باخبر ذرائع ہیں. وہ کہتا ہے میری رپورٹ یہ ہے, مجھے میری خبر یہ ہے, میری اندر کی کہانی میں بتاتا ہوں. بھائی بس کر دے, پہلے ہی بڑے چینل ہو گئے ہیں, اب تو ہر بندہ چینل کھول کے کھڑا ہو جائے گا تو کس خبر پر. اتنا رش ہو گیا ہے, لیکن آنسو پہلے سے زیادہ ہو گئے, درد پہلے سے زیادہ ہو گیا, فاصلہ بڑھ گیا. ہمارا وہ جو اصل اخلاق اور کردار ہونا چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور عقل مند کا آدمی کون ہوتا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نوجوان ذرا غور کریں, عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے, جو ان پڑھ آدمی سے گزارا کرے. دیکھیں نا بھئی, یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ بندہ کہے جی اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں جی, جاہل ہے سارے. یہ تو آسان کام ہے, جان چھوٹ گئی, ختم ہو گیا, سارے جاہل ہیں, میں اکیلا پڑھا لکھا ہوں, میں کیا کروں, چھوٹ گئی جان. میری طرح جس نے کچھ چند دن مدرسے میں گزارے ہیں وہ کہے جی بس کوئی پتہ نہیں لوگوں کو دین کا, تو چھوٹ گئی جان, ختم ہو گئی بات, کسی کو بھی نہیں پتہ, سب جاہل ہیں. یہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں نا, جہازوں پہ آتے جاتے, ان کی کچھ عادت, اور کوئی آدمی بھی جو کام کرتا رہتا ہے وہ اس کے اندر یوز ٹو ہو جاتا ہے, اور جو نیا جاتا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں, میں نے دیکھا ہے بوڑھے دیہاتی لوگ وہ سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھے ہیں, جو سامنے سیٹ آئی اسی پہ بیٹھ گئے. اب ایک پڑھا لکھا نوجوانوں سے پتہ ہے یہ چاچا میرے محلے کا ہے, اس کو پتہ ہے یہ میرے علاقے کا ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے, اس کو نہیں پتا بیلٹ کیسے باندھنا ہے, اس کو نہیں پتا اس میں کیسے سواری کر. اب وہ دور رہ کے مذاق کر رہا ہے, کہتا دیکھو جی ہمارا گاؤں سارا ان پڑھوں کا ہے, جاہل ہے. میرا دل کرتا ہے اسے کہوں نہیں بھائی تو جاہل ہے, تو جاہل ہے, تو ان پڑھ ہے. اور یار اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو جب یہ بابا جی جہاز کے دروازے پہ آئے تھے تو آگے اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑتا. اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا تو ان کا بازو تھام کے لاتا, اور لا کر کے تو انہیں سیٹ نمبر دے کے ان کی سیٹ پر بٹھاتا, اور پھر تو انہیں پانی کا گلاس دیتا, پھر تو اپنے ہاتھوں سے ان کا بیلٹ باندھتا, اور پھر تو ان کو کہتا چاچا جی وہ اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں, ضرورت پڑی تو آواز دے لینا, میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. یہ تو تھا تیرا پڑھا لکھا ہونا, یہ تو تھا تیرا تعلیم یافتہ ہونا. لیکن جاہل کہہ کے, ان پڑھ کہہ کے, یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. یہ تو بالکل, دیکھیے قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, ایک بدو, ایک دیہاتی ان پڑھ حضور کی بارگاہ میں آ گیا, اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا. نبی کریم کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں غریب ہوں, بھوکا ہوں, مجبور ہوں, کچھ دیجئے. نبی کریم نے دیا, اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے نا اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی, کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی, کئی نسلوں. یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کی ہے نا, بھوک بڑھ گئی ہے. بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے. جب سے نعت خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا نا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے, اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے. اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نا تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانی. بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے. کرو مدح اہل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا. اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراً وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا احسان بھی مانو, میری تعریف بھی کرو, میرے پل بھی باندھو. وہ جس نے محفل کے اشتہاروں کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو, اور جس نے دیگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتے ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے. یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب دیا نا اس کو, اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے, نقل کفر, کفر نہ باشا, یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی, فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی, مار ڈالوں گا. اللہ کے محبوب مسکرائے, فرمایا عمر ٹھہر جا, ذرا جلدی نہ کر, ذرا ٹھہر. اور جب حضور مسکراتے تھے نا
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے، یہ دانت نہیں تھے، یہ گچھے تھے نور کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے تھے، شاید ہے کو جائے تو کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، عمر جلدی نہ کر۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے، حجرہ نور میں لے گئے، پہلے کھجوریں کھلائیں، سرکہ کھلایا، پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا، سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا، کہنے لگا حضور بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال ہے، کسی سے لڑائی نہ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اس کی رائے بدل دو، ہاں اس کی رائے بدل دو، اس کی رائے بدل جائے گی، اس کی رائے بدل دو، بدل جاتی ہے رائے جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضور نے رائے بدل دی، اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے، خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے، رائے بدل جاتی تھی، رائے بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی۔ حضور میں نے نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ یہ دربے نہیں ہے جی، در بے بہا دیے ہیں، در علیحدہ ہے، بے بہا علیحدہ ہے، شعر کی سمجھ تب آئے گی۔ در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا، کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا۔ یہ قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت۔ حضور فرمانے لگے راضی ہو گیا، بدو تھا ان پڑھ، راضی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بڑا۔ فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے؟ ذرا بڑا حاضر ہے کہ میری بات سننا، کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ تو حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں، جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے، جب تو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں، سخی ہیں، تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے، اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی۔ تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضور انہیں باہر لائے، اس صحابی کو، بدو کو۔ حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہہ جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں، بلکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے۔ اتنی تیز ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ، کون دیتا؟ نبی کریم اتنی سخاوت چلتی۔ اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا، محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا، لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے، اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی۔ حضور جب انہیں سمجھا لیا، بات واضح کر لی، تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور اپنی امت کی مثال۔
فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، کھلی تھی، ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی، بھاگ گئی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی، بلکہ اور بھدکتی تھی اور بھاگتی تھی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے نا میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا، مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، کیا تم نے میری اونٹنی کا حال کر دیا ہے، پیچھے ہٹو۔ حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی۔ اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا۔ محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی، وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یا اللہ مجھے ہی دے دے، مجھے ہبہ کر دے، میں سنبھال لوں گا، مجھے پتا ہے میں بڑے 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 لوگ ہیں جو نہیں سنبھالے جا سکتے، آپ یقین کریں نہیں سنبھالے جاتے، سارے مل کے بھی کہیں تو سنبھالے، لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سنبھال لوں گا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آقا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یاد رکھنا رسول کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تو دیکھ تو گزارا، یہ گھروں میں لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیوی کی وجہ سے کہ خاوند کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے، خاوند کی وجہ سے نہیں، جب بھی لڑائی ہوتی ہے خاوند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابے کون کورن لگ پہ دے، ناراض ہو گئے، یہ معاملہ جب بھی خراب ہوتا ہے نا خاوند کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، گھر نہ بتانا جی جا کے بات آؤ، ہنسے نہیں زیادہ مسجد میں، گھر نہ بتانا، لیکن بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس پر دلیل رکھتا ہوں میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عورت کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو کرے گی بیوقوفوں جیسی بات، تو آپ کی تو پوری ہے نا، تو سمیٹنا کس نے تھا؟ بات کو سمیٹنا کس نے تھا؟ جس کی پوری ہے۔ اور بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بات کو سمیٹنا کس نے تھا؟ جس کی عقل پوری ہے۔ بھئی اس کو بیوقوف بھی کہے جا رہا ہے اور بیوقوف کا جواب بھی دیے جا رہا ہے، ان کا جواب یہ بھی کہا جا رہا ہے تیری تو عقل ہی آدھی ہے، میں کیا کروں؟ تو بھئی بحث نہ کر، پھر جس کی آدھی ہے اس سے بحث۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کنٹرول کرنا تھا، باہر باتیں نہ کریں جی، بڑی مہربانی، باہر باتیں نہ کریں، آپ کا انتظام مکمل ہے، بس کر دیں، آپ تشریف لائیں، میری بات پہ توجہ دیں۔ اللہ آپ کو بڑی، دیکھیں بڑا ہی خوبصورت پروگرام سجایا آپ حضرات، بڑا ہی پیارا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کریں، بس تھوڑی دیر میں نے بات کرنی ہے، لمبی تو گفتگو بھی نہیں کرتا میں۔ میرے عزیز، آپ نے سمیٹنا ہے، آپ نے حوصلہ کرنا ہے، حلم کے ساتھ رہنا ہے، درگزر کرنا ہے، معافی دینی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ معاف فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ حضور درگزر کرتے تھے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ازواج مطہرات سے جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ایک ایک بات 3 دفعہ کہتے تھے، پھر بھی کبھی ناراض نہیں ہوتے، فرماتے تھے سمجھانا پڑتا ہے خواتین، کیا ہوا؟ ہمارا وہ جو سخت مزاج ہے نا، ہماری طبیعت میں ہمیں گزارا نہیں کرنا آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ میں آفس میں تھا تو 10 بندے مجھے سلوٹ کر رہے تھے تو بیگم صاحبہ بھی سلوٹ کریں، نہ بھائی وہ بیگم صاحبہ وہ بچوں کی اماں ہے، پورے گھر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ساری گھر کی کابینہ آپ کے خلاف کر سکتی ہیں، بالکل ہر چیز بدل سکتی ہے۔ آپ تھوڑا سا ٹیمپو لو کریں، پیار کریں، درگزر کریں۔ جب آپ بہت بڑے آفیسر ہیں تو وہ دفتر میں ہیں، اگر آپ خطیب صاحب ہیں تو مسجد میں ہیں، پیر صاحب ہیں تو خانقاہ میں، گھر میں آئیں تو لیول بنائیں، گھر کے اندر آئیں تو ایک ماحول آپ کا ہونا چاہیے۔ کیا وہ روایتیں ہم نے نہیں پڑھی؟ کیا وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں کہ صاحب طبقات نے لکھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کچھ علیل تھی، سر میں کچھ تکلیف تھی، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور نے کھانا کھانا تھا،
ذرا یہ بھی سنت کبھی ادا کر کے دیکھو. کہتے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے. میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تو مجھے. یہ بھی سنت ہے, صرف میٹھا کھانا سنت نہیں. کبھی کبھی گھر کے اندر جا کے اپنے گھر کا خود کام کر لینا, جوتے گانٹھ لینا, کپڑے پھٹے ہوں تو سی لینا, گھر میں جھاڑو دے لینا, برتن دھو لینا, یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے. لیکن ہماری طبیعتوں کی سختی نے بہت ساری چیزیں توڑ تو دی ہیں لیکن جوڑی نہیں. ہم وہ کہتے ہیں میرا لیول, ماں بدولت کو یہ کہا, مجھے کہہ گیا کوئی. ہماری مساجد کے اندر بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے. جس کو کمیٹی کا صدر بنایا جاتا ہے نا, جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. میری نظر میں جو کمیٹی کا صدر ہو اسے واش روم صاف کرنے چاہیے, اسے واش روم. میں الحمدللہ اپنی مسجد کا بڑا ہوں تو جب میرا دل کرتا ہے نا کوئی کام کرنے کو تو میں الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں مسجد کے واش روم صاف کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ چودھری کا ڈیرا نہیں ہے, وہ میرے اللہ کا گھر ہے. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اور میرے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بڑا دل کرے نا سکون حاصل کرنے کو تو مسجد کے باتھ روم صاف کیا کرو, وہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں اللہ کے. تو یہ کوئی معمولی بات ہے. ہم لوگوں کا جو مزاج بن گیا نا تھوڑا سا بہت اونچا, آپ یقین کریں پاکستان میں نا 5 لاکھ مریض رجسٹرڈ ہے ٹینشن کا, جو دوائی کھاتا ہے. 5 لاکھ سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں. اور جو گھروں میں مریض ہے وہ پتہ نہیں کتنے. بے سکونی, بے قراری. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کوئی دکھ سننے والا نہیں, کوئی ہے نہیں جس کو دکھڑا سنائے. بہن فون کرتی ہے اپنے بھائی کو, کہتی ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو کہتا ہے بہن میں اب تیرا کیا کروں, میں تجھے کیا بتاؤں میرا گزارا کتنی مشکل سے ہوا, مجھے بتلاؤ. وہ کس سے کہے گی جا کے؟ کوئی تو ہو نا اس کی بات سننے والا. اگر خامد بھی سخت مزاج ہے تو کہیں تو اس نے رونا ہے نا بیچاری نے. وہی آدمی یاروں کے ساتھ کئی گھنٹے بات کرتا ہے, کئی گھنٹے. وہ آدمی فیس بک پہ ہے, وہ آدمی واٹس ایپ پہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا. لیکن اس کی اپنی بہن سگی وہ کہتی ہے چلو 10 منٹ میں میری سن لے. دل کا بوجھ تو آپ جب کسی کو سننے کے بعد جب آپ کسی شخص کو اس کو تسلی دیتے ہیں تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے صوفیاء کا تعویذ دھاگا پتہ کیا تھا جو تعویذ دیتے تھے صوفیاء؟ اب تو کاروبار بن گیا نا معاذ اللہ. تعویذ دیتے تھے تو پتہ کیوں دیتے تھے؟ کہ جو تعویذ لینے آتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جاتا تھا, وہ پوری بات سناتا تھا. اور وہ تعویذ بھی دیتے رہتے تھے تو تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے. ساتھ اس کو کہتے تھے بہن یہ تعویذ تب اثر کرے گا جب تو پردہ کرے گی, یہ تعویذ تب اثر کرے گا جب تو 5 نمازیں پڑھے گی. وہ ساتھ ساتھ تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی, وہ لوگوں کے دکھ سنتے تھے. میرے بھائی ہے نہیں کوئی سننے والا, کوئی نہیں. اماں کا دل کرتا ہے رات کو بیٹا آئے نا سیدھا میرے پاس آئے, میری کمائی ہے, میری کمائی. باقی لوگ تجھے دولت دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, ماں باپ اپنی جوانی تجھے دے دیتے ہیں. جوانی, میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے کپڑوں کو کبھی مٹی نہیں لگی تھی, لیکن جب شادی ہو گئی نا, بچے ہوئے تو بیوی سے کہنے لگے عید آئی ہے بچوں کو کپڑے لے لے میری خیر ہے. انہوں نے جوانی تجھے دے دی, جوانی. اور تو اب رات کو, اور اماں اور ابا یہ تو تیرے لیے خزانہ ہے, تو رات کو کبھی گھر آئے نا تھکا ہوا, صرف نمبر ڈالنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, سیدھا چلا جا اماں کے کمرے میں. اماں ذرا پیر تو نکال, دبانے کو دل کر رہا ہے, ذرا نکالنا تھوڑے سے. تو اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی نہیں میرا بیٹا تھکا ہوا ہے. حد ہو گئی ہے, میں کون سا محنت کرتی ہوں, جا کے سو جا, تھکا ہوا ہے میرا بیٹا. دبانے بھی نہیں دیے اس نے. لیکن سویرے محلے کی ساری عورتوں کو بتاتی, کہتی اللہ انج دی اولاد سارے نو دے, اللہ انج دی اولاد. او بھئی تو جاتا ہی نہیں, تو قریب ہی نہیں جاتا, تو یہ توجہ ہی نہیں کرتا, تیرا یہ خیال ہی نہیں بنتا. میرے بھائی تھوڑا سا اپنے ماحول میں ان چیزوں کو لائیں. یہ دوست آ گئے, پیار سے آئے, اللہ انہیں جزا دے, اب نہ آئیے گا, میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں. آپ یہ مہربانی نہ فرمائیں, ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جتنا سفر میں کر کے آیا ہوں, پیسے اکٹھے کرنے ہوتے تو پیچھے بھی کافی جگہ تھی, میں کر لیتا. میں جو جمع کرنا چاہ رہا ہوں بس وہ میرے ساتھ آپ توجہ کریں تاکہ کچھ ہے جمع ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. میں نذرانے کا مخالف نہیں, وہ سنت ہے میرے نبی پاک کی. لیکن وہ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے
کہ جو نئی نوٹ لے کے آتا اس کو گھورتے ہیں لوگ، تو مہربانی فرمائے سنیں آپ اور میری بات پہ توجہ کریں بھائی، دکھ سننا، کسی غریب کی مدد کرنا، اس کو کہہ دینا۔ دیکھیے نا کیسی عجیب روایت لکھی ہے قاضی سلمان منصور پوری نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا، ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھے کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا؟ ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہے، پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے پجاروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہاں بھی معیار بدل گیا ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، کدھر جائیں؟ کس کو جا کے کہاں رونا روئیں؟ آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گیا اور میں خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ؟ کہنے لگے یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی۔ حضور میں نے اکیلے میں، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ لکھ لو اس کو دل کی تختی پر، پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں تو۔ یہ اگر آنسو نکل کے بہہ جائیں نا تو بڑے کم غلط ہو جائیں، لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں، اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے، اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں۔ اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے، اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں، اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا۔ اب محلے میں ایک غریب گھر کو 6 امیر گھر مل کے نہیں سنبھال سکتے، بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی، حکومت ہی آئے گی۔ اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق، اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ بھائیو، نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیا، حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا، ریت پہ۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آ کے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے گا۔ حضور کوئی میری بات نہیں سنتا، تو جناب انس کہتے جب کہا نا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے۔ فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات۔ دیر تک کریم رسول نے بات سنی، کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک سنتے رہے۔ وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا، وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں۔ جو بڑا سکون لینا چاہتے ہیں، بڑا جو راحت لینا چاہتے ہیں، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت۔ ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر، ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں۔ والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گا، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی۔ آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں، اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوں گی۔ یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو، بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں، کیا ہوا؟ کہتا سب مجھے پینڈو کہتے ہیں۔ میں کہ یار تو مینو کہہ، میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہیں،
میرے دادا جی بھی پینڈو ہیں. پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی. جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے ہی آباد کیے ہیں, سب نے. یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. بھول گئے لوگ. اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم سے شروع سے ہی. تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ, تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے. پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے. پھر ذرا تیری طبیعت. حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے ہیں, اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو, محبت میں اضافہ کرے گا, محبت میں اضافہ کرے گا. بہت سارے صحابہ تحائف لاتے. وہ غریب آدمی تھا, دل بڑا کرتا تھا. انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا, ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے. کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے. حضور تناول فرما لیتے, جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے, حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں, بھیجے کسی کو. تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا. حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا. یار حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے, مسکرا کے پوچھتے. کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں, میں غریب ہوں, نہیں میرے پاس پیسے, اب لانے تو ہے نا, تو مہربانی فرمائے پیسے. حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق, فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے, وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا. دل کرتا تھا آج وہ آ جائے. کہتے ہیں ایک دن نبی کے, یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے, فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا, مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے, کچھ خرید رہے تھے. ہمارے یہ بڑا آسان ہے, آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں, بولیں ذرا کم, سخت مزاج رہیں, دنیا خود بخود ڈرے گی. لیکن یہ اصل نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں, آپ پیار کریں. ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے, لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے, کوئی قریب ہی نہ آ سکے, کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے, یہ معیار نہیں ہے. ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے. حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو, نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں. کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں, بتا بھلا میں کون ہوں, بول. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں. حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7ویں, اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا. کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ نبی کریم کی پشت سے رگڑنے لگے اپنی پشت, حضور کے علم نشرہ کے سینے. حضور 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل. حضور نے محبت فرمائی, یہ پیار. کبھی کبھی اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیا کر, کبھی کبھی نا کبھی بلا لیا کر. وہ جو مزدور ہوتا ہے نا مزدور, اس کے ساتھ کبھی بیٹھا کر, نیچے اتر کے اللہ سکون عطا کرے گا. بیٹھا کر اس کے ساتھ, جس کے ہاتھوں کو گریز لگی ہے اسے کہا کر آپ پہلے تیرے ہاتھ دھوئیں پھر مل کے روٹی کھائیں. آیا بیٹھا کر کبھی ان لوگوں کے بیچ بیٹھ تاکہ تیرے کردار اخلاق سنور جائیں. محبوب پاک نے نا ہاتھ تھاما اور محبت کرنے لگے, اور یوں فضا میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا غلام ہے, میں نے بیچنا ہے, کسی نے کوئی خریدے گا؟ چوک تھا نا, غلام بکا, کوئی خریدے گا؟ پہلے محفل میں ہنسی تھی, خوبصورتی تھی, جب کہا نا کوئی خریدے گا تو محفل میں درد آ گیا, سوز آ گیا. صحابی نے رونا شروع کر دیا. محبوب نے فرمایا دیوانے روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور نہ رنگ ہے نہ روپ ہے, نام تک نہیں لکھنا آتا, میری کیا قیمت ہے, کون خریدے گا؟
جب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور بھی روئے، ان کا سینے کے ساتھ سینہ ملایا اور محبوب فرمانے لگے رونا بند کر، جسے میں بیچوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے، بند کر رونا۔ ہمارا نا معیار اس طرح کا بنا ہے، طبیعت اس طرح کی بنی، ہم نے اپنا لیول اتنا بلند کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تو قد بھی چھوٹے ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے ایک مخصوص ہر آدمی کی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر مخصوص لوگوں کے بیچ رہنا پسند کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ یہ میں محفلیں کرانے والوں کو دیکھتا ہوں، یہ کتنے مجبور ہوتے ہیں، 10 نعت کا بیٹھے، ایک کہتا ہے پہلے میں نے نعت پڑھنی، تھوڑا آنے جانے کا موقع ملا، دوسرا کہتا ہے پہلے میں نے پڑھنی، وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے، چلو یار اگر راکھی بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کو مہربانی کر دو۔ ایسا عجیب ماحول بن گیا، ہر جگہ ایک گھٹن ہے، دو لوگ کسی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے طرح کے مذہبی لوگوں نے بھی یہ لبادہ اڑایا کہ بس میں ٹھیک ہوں، یا وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں۔ میں سیالکوٹ میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، ڈسکا میں نہیں کر رہا، تو جو اس وقت ڈسکے میں تقریر کر رہا ہے مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے نا، اس لیے کہ میں ہر جگہ پہ ایک وقت میں گفتگو کر سکتا، مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے جو اس وقت لاہور میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں بات کر رہا ہے۔ جب میں اسے سپورٹ کروں گا تو دین کا کام بڑھ جائے گا۔ مجھے اپنی حیثیت کا تعین کر لینا چاہیے کہ میری اتنی ہی حیثیت تھی کہ میں اس وقت یہاں آ سکتا تھا، میں ہر جگہ جا سکتا۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں، ہماری اس طبیعت نے ہمارے ماحول میں گھٹن، جب تقریر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سارے سیاستدان برے، سارے مولوی برے، سارے پیر برے، سب تاجر 2 نمبری کر کے آگے آئے، بیوروکریٹس کرپٹ ہے، سب غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ غلط، عوام بس چھوڑیں جی، یہ عوام یہ نہیں صحیح ہو سکتی۔ اس نے نا پوری دنیا میں پاکستان کا یہ ماحول بنایا کہ یہ سارے غلط ہیں، ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں نہیں یار تم غلط کہہ رہے ہو، ہیں غلطیاں اس میں شک نہیں، پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ کبھی ساری گمراہ ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ اس میں غلط لیکن سارے غلط ہو سکتے۔ تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ یہ قوم بڑی عجیب ہے، وہ نہیں دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تو اماں کو 35 سال ہو گئے تھے، اس نے اپنی جہیز کی رضائی استعمال نہیں کی تھی، پر نکال کے زلزلے والوں کو دے دی تھی۔ وہ دور لوگ بھول گئے کہ جب سیلاب آیا تھا تو بچیوں کے جہیز بنے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم 3 کپڑوں میں چلی جائیں گی، یہ ان کو دے دو جن کے گھر سارے ٹوٹ گئے، ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو۔ میں نے تو اس دور میں دیکھا ہے، اس دور میں ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور محلے کے 11 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں جی، آپ بتائیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو یہ والی خیر قوم کی نظر نہیں آ رہی؟ ہماری طبیعتوں کی گھٹن نے اس طرح کا ماحول بنایا کہ فقط میں ٹھیک، فقط میں۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر کسی سادے آدمی کو کہتے تو میرے لیے دعا کر یار، دعا کر، دعا، تم کہتے حضور میں دعا کروں؟ فرمانے لگے یار میں پڑھا لکھا ہو کے پورا عمل نہیں کرتا، تجھے تو زیادہ پتہ ہی نہیں، مجھے لگتا ہے تیری جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بغداد میں لوگ آئے، کہا بابا جی دعا کریں، صوفیاء کو ضرور پڑھا کریں، یہ لوگ طبیعتیں ٹھنڈی کر دیتے، کہا دعا کریں بابا جی بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے کی دکان والا نا، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ مثال دے رہا ہوں، کریانے کی دکان تھی، چینی، پتی اور صابن اور یہ چیزیں اس دور کے مطابق جو تھیں وہ بیچتا تھا، تو لوگ اب حکم ہوتا تھا بزرگوں کا، وہ کریانے والے کے پاس گئے، کہنے لگے دعا کر یار بارش ہو جائے، کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے آتے، جاؤ حضرت معروف کرخی کی خانقاہ ہے سامنے، ان سے دعا کراؤ۔ تو کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے، حضرت نے بھیجا ہے، چلو پھر کر دیتے ہیں دعا۔ ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تیرے بندے نے بھیجے ہیں، یہ دعا کے لیے آئے ہیں، مہربانی کر بارش دے۔ کہتے ہیں ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے بارش عطا فرما دی، جل تھل ہو گیا، ہر طرف خیر ہو گئی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے کہ دعا مقبول ہو گئی۔ جو صاحب نظر تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، کہنے لگے حضور یہ دکان والا ہمارا محلے دار ہے، یہیں رہتا ہے، کوئی اضافی نیکی نہیں کرتا، 5 نمازیں شریعت کی پابندی روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں، کیا رات کو تہجد پڑھنے آتا ہے مسجد میں؟ کوئی تو خوبی ہوگی نا جتنی دعا قبول ہوئی۔ حضرت فرمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو، تہجد میں نہیں آتا۔ فرمایا پھر آپ نے دعا کرائی تو آج تو ہماری نظر میں اس کا معیار ہی بدل گیا۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کام اتنا ہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو، فرائض ہی ادا کرتا ہے، واجبات اور سنت موقدہ ہی ادا کرتا ہے،
لیکن 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتے دیکھا ہے۔ تو جو 30 سال اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بھی اس کے خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ 30 سال ہو گئے سودا پورا تولتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دعائیں رد ہو جائیں۔ تھوڑا سا اپنے ماحول میں خیر والا مزاج پیدا کریں، تھوڑا سا دوسرے کو سننے کا موقع بنائیں، تھوڑی سی طبیعت لگائیں، دیکھیں میں کسی کے کتنا کام آ سکتا ہوں۔ یہ تو میں روز کہتا ہوں کہ فلاں غلط ہو گیا ہے، پر یہ بھی تو بتا نا میں کتنا صحیح ہوں، میں نے کس حد تک کوئی کام کیا ہے، کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر کے، حلم، بردباری، حوصلہ، درگزر لا کے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ میرا نالائق بچہ اگر نہیں نہ پڑھتا تو میرا بھائی جو غریب ہے، مجھے وہ پیسے اس لائق بچے پہ خرچ کر دینے چاہیے تاکہ وہ کچھ بن جائے۔ مجھے تھوڑا دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کند ذہن لوگ ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہے تو مجھے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے نہیں، دور رہ کے۔ میرے ساتھ ایک صاحب کہنے لگے مدارس کی حالت بڑی خستہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری غلط فہمی ہے، کبھی آ کے دیکھو، کبھی آ کے دیکھو۔ یہیں سے تو وقار پیدا ہو رہا ہے، یہیں سے تو حسن پیدا ہو رہا ہے۔ یہ رات کی بچی دال کھا کے نا سارا دن اللہ کا قرآن یاد کرتے رہتے ہیں، یہیں سے تو خیر پیدا ہو رہی ہے۔ وہ جس کو تم نے بہت بڑے پیسے لگا کے ایف ایس سی بی ایس سی میں ڈالا ہے نا، وہ تو سیپلی لے کے گھر آ گیا، حالانکہ بڑا خرچہ بھی کرایا۔ تو یہ دال وہ بھی رات کی بچی ہوئی۔ ہمارے مدارس کا بھی حال عجیب ہے نا۔ میری طرح کا محتم یہ حدیث بھی سناتا ہے، محتمم ادارے کا، کہ بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ حدیث بھی سناتا ہے، اور پھر اسی بچے کی گردن پہ کھال بھی رکھ دیتا ہے، یعنی نیچے فرشتوں نے پر بچھائے، اوپر کمیٹی والوں نے کھال لاد دی ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ یہ ساری باتیں ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، وہ یہ بھائی اتنا قدر والا شخص ہے، اس کے اوپر کھال رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو کام ان کو کرنا چاہیے تھا جو ممبران ہیں جماعت، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ طلباء سے لے رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ ہر آدمی اپنی جگہ پہ جہاں آپ کو اچھے عقیدے والا خیر بانٹتا نظر آئے، محبت کی نظر سے دیکھیں، پیار کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں، سب کے ساتھ۔ دیکھیں نا، یاروں کو جس طرح ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج روٹی نہ کھانا، باہر سے کھائیں گے، کبھی کبھی ابا کو بھی فون کیا کرو، ابا جی آج میرا انتظار کرنا، مل کے کھائیں گے۔ کبھی ابا جی کو بھی فون کرو، اماں کو بھی کبھی فون کرو، اماں آج ذرا انتظار کرنا، میں آؤں گا تو کھائیں گے۔ یار کو تو ہر چوتھے دن فون کرتا ہے، آج روٹی نہ کھانا، کٹھے چلیں گے۔ تو کبھی گھر میں بھی فون کر کہ آج نہ کھانا، میرا دل کر رہا ہے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یہ والا ذوق بھی پیدا کریں۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ باتیں میں عرض کر سکا مالک انہیں قبول فرمائے، اور جہاں ہم دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ چھوٹا سا میں نے یہ مزاج بنایا ہے کہ جب کسی جگہ جاتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ لوگ پیار سے ملنا چاہتے ہیں، حرج کوئی نہیں، مل لینا چاہیے، 10 12 20 منٹ لگ جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب کسی دوسری جگہ ساتھ جانا ہوتا ہے پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ احباب سے دیر تک ملاقات کر کے سب سے مل کے جانا ایک مجبوری ہے، ورنہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیر صاحب کو بڑی مشکل ہے، چونکہ مجھے ساتھ ایک اور جگہ پہ جانا ہے، بہت سارے دوستوں کے علم میں ہوگا، میرا ان سے جس وقت کا وعدہ تھا وہ وقت قریب ہو رہا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ دعا کے بعد کہ پروگرام جاری رہے گا، دعا کے بعد میں نکلوں گا اور آپ سب کو اجتماعی طور پہ عرض کروں گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکرم والہ